نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر آیت 178 سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ لاسٹ جو آیت ہم نے پڑھی، جو خاصی ایک لمبی اور طویل آیت ہے سورہ بقرہ کی آیتوں میں سے، قرآن کی بلکہ طویل آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ صرف اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اس کی محبت ہونے کے باوجود خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں، اور جو صبر کرنے والے ہیں سخت تنگ دستی میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت وہ صبر کریں گے تو وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ ایک انڈیویجول نیکی کے کرنے کے کام تھے۔ اب ایک معاشرے کی بات آ رہی ہے، اور معاشرے میں کرنے والے ایسا کام جس سے کہ پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ کتبہ علیکم، کتبہ ایکچولی کتبہ کا مطلب ہے فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ لکھ دیا گیا سے مطلب ہے لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ تو یہ احکامات جو کتبہ کے ساتھ آئیں گے ان کو فرضیت کے آپ معنوں میں لیں گے، یعنی یہ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، جیسا کہ آگے آیا کہ اے ایمان والوں، تم پر فرض کر دیا گیا ہے یا تم پہ لکھ دیا گیا ہے کہ قصاص لو، قصاص کے بارے میں، فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں، یعنی مقتولوں کا بدلہ لینے کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، فرض کر دی گئی۔ اب یا ایھا الذین آمنو، ظاہر ہے یہ تمام ایمان والوں، تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ یہ تو خدا نخواستہ سارے مسلمان تو ایسا نہیں کر رہے برا کام، یہ سارے مسلمان تو قتل میں ملوث نہیں ہیں، تو پھر سارے مسلمانوں سے بات کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم سب کے سب مقتول سے ہمدردی رکھو، مقتول کے قصاص لینے میں جو مدد کر سکتے ہو وہ مدد کرو، قاتل کو پناہ نہ دو، قاتل کی پشت پناہی نہ کرو، قاتل کا ساتھ نہ دو، بلکہ مقتول کی مدد کرو، اس کے لاحقین کی مدد کرو۔ کس چیز میں؟ اس کا بدلہ لینے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی شخص مارا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو اگر وہ کمزور اور بے اختیار ہے تو اس کے لاحقین، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو ہر طرح سے دبا دیا جائے، اور اگر قاتل بااثر ہے تو اس کا ساتھ دیا جاتا ہے اور اس کی پشت پناہی کی جاتی ہے۔ اس چیز کو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ ایک کام ایسا برا کہ جو کہ یعنی بروں میں بھی برا ترین کام ہے، اس کام کو کرنے والے سے ہمدردی نہ رکھو۔ جیسے کہ ویسٹ میں اور بہت سارے ممالک میں پھانسی کی سزا ختم کرنے کے بار بار تحریک چلتی ہے، یا قتل کے مقتول سے ہمدردی کی بجائے جب قاتل کو سزا دی جا رہی ہوتی تو اس سے بڑی ہمدردی کا ہوتا ہے، یہ بڑی وحشیانہ سزا ہے پھانسی یا سزائے موت دینا۔ تو اس کے بارے میں اس کی آگے ڈیٹیل جب ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور سمجھیں گے اس آیت کو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے
فیصلے میں کتنی اچھائی چھپی ہوئی ہے. تو یہاں اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ قصاص لینا جو ہے نا یہ مقتول کے لواحقین کا حق ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیں. قصاص کیا ہے؟ قصاص ہے جان کے بدلے جان. اگر کسی کو مارا ہے تو پھر اس کو بھی مارا جائے، یہ ہے قصاص. اسی طرح اس کی تفسیر جو اور جگہ پہ بھی بیان کی گئی ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے کہ اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ صرف جان ہی لینا نہیں، بلکہ اگر کسی کا کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ، جیسے اکثر اخبار میں یا خبروں میں پڑھتے ہیں کہ ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیا یا ہاتھ کاٹ دیے، تو اس کا بدلہ بھی وہی ہے جو کہ اس نے کیا ہے. یعنی ناک کاٹی ہے تو اس کی بھی کاٹی جائے، ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بھی کاٹا جائے. تو یہ صرف قتل کے لیے نہیں ہے قصاص، بلکہ انسان کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی، اس کے جسم کو کسی بھی قسم کا جو نقصان پہنچایا گیا ہے وہی نقصان اتنا ہی اس کو پہنچایا جائے گا جس نے پہنچایا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات کہ یہ اسلام کا عدل ہے. اور اس عدل میں آگے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ اس میں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. یہ ڈیٹیل کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی آزاد کا قتل کیا جائے، کیونکہ وہ اس زمانے میں غلاموں کا بھی رواج تھا اور لوگ جو دولت مند لوگ ہوتے تھے ان کے پاس کئی غلام ہوا کرتے تھے جو کہ بالکل ان کے حکم کے پابند ہوتے تھے. تو اگر وہ کسی آزاد شخص کو قتل کر دیں تو نہ صرف اس کو بلکہ اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی سزا بھگتنی پڑتی تھی. جبکہ دوسری صورت میں اگر کسی آزاد نے کسی غلام کو مار دیا تو اس کا صرف کچھ تھوڑا بہت تاوان دینا پڑتا تھا، یعنی ان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اسی طرح سے کچھ قبائل میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ جنگ ہار جانے کی صورت میں اگر جو قبیلہ جنگ ہار گیا ہے تو پھر اس کے لیے یہ اصول ہوتا تھا کہ اس کے کسی آدمی کو اگر آزاد یعنی جو جیتا ہے جنگ وہ قبیلہ والا فرد کوئی مارے گا تو اس کو کوئی اس کا مطلب جان کے بدلے اس کی جان نہیں لی جائے گی، بلکہ اس کو کچھ کھجور یا کوئی غلہ یا کوئی چیز جو ہے نا وہ اس کے عوض دینی پڑے گی. لیکن اگر جو قبیلہ ہار چکا ہے اس کا کوئی آدمی جو ہے وہ مارے گا تو پھر نہ صرف یہ کہ اس آدمی کو بلکہ بعض دفعہ اس کے ساتھ اور لوگوں کو بھی سزا بھگتنی پڑتی تھی. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ اگر کوئی بااثر شخص ہے اور وہ کسی کو مارتا ہے یا قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو سزا نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا، اس کو بچانے کے لیے قانون اور لوگ اور میڈیا ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، جبکہ اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اسی طرح اگر کوئی کمزور آدمی کسی بااثر آدمی کو مار دے، کسی وجہ سے قتل کر دے، تو نہ صرف یہ کہ اس آدمی بلکہ اس کے پورے خاندان پہ تباہی آ جاتی ہے. اور وہ قاتل جو ہے اگر اس کو مار بھی دیا جائے تو بھی اس کے گھر والوں سے بھی انتقام لیا جاتا ہے، اور اگر وہ مار کے کہیں بھاگ گیا، روپوش ہو گیا، تو پھر تو اس کے گھر والوں کی خیر نہیں ہے. اور بعض دفعہ اس بدلہ لینے میں گھر کی عورتیں یا جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بے حرمتی یا بے عزتی بھی کی جاتی ہے، جو کہ سخت ناپسندیدہ ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ جان کے بدلے جان، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. یعنی یہ نہیں ہو کہ کسی کے قبیلے کی، کسی باعزت قبیلے کی کسی عورت کو مار دیا گیا تو اس کے بدلے میں پورے قبیلے کی کو سزا ملے، یا عورت کی جان اگر وہ کسی غریب یا کسی بے اثر قسم کے فیملی سے بلانگ کرتی ہے
تو اس کے قتل کی کوئی اہمیت ہی نہ، اور اس کے بعد کچھ بھی معاوضہ دے دیا جائے اور بات ختم ہو جائے. تو بتانے کا صرف اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ انسان کی جان جو ہے نا وہ اتنی ہی قیمتی اور اہم ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو. عورت کو اگر مارا ہے تو اس آدمی کو ہی مارا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس نے اس کی بیوی کو مارا تو بدلے میں اس کی بیوی کو مار دیا جائے. یہ انصاف نہیں ہے. جس نے مارا ہے اس کو نہیں مارا جائے گا. تو اس طرح کی ناانصافیاں عرب کے جاہلیت کے دور کے معاشرے میں ہمیں نظر آتی تھیں، اور آج کے اس نام نہاد پڑھے لکھے اور مہذب معاشرے میں بھی اسی طرح سے نظر آتی ہیں. یہ ظلم اور یہ زیادتیاں جس میں گناہگاروں کو سزا نہیں ملتی، اور بے گناہ جو ہیں اپنے ناکردہ گناہوں کی سالوں سزا کاٹتے ہیں اور بعض دفعہ پھانسیوں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ انصاف ہو. اگر ایک شخص قتل ہو گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ انصاف ہو. اس کے ساتھ انصاف کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس طرح سے کیا جائے گا کہ اس کے لواحقین کا جو بھی مطالبہ ہے، آگے دیکھیں ہم اس کی دوسری بھی شرط پڑھیں گے، ایک دوسرا راستہ بھی ہے، وہ بھی ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ کہ اللہ پاک نے ایسا قانون بنایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو پھر بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. فمن عفی لہ من اخیہ، بس پھر جو کوئی معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے. کون بھائی؟ اپنے بھائی کی طرف سے. یہاں کون سا بھائی ہے؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں نا. اللہ پاک ایک بہت ہی پیارے انداز میں بتا رہا ہے کہ بے شک قاتل نے قتل کیا ہے، بے شک اس نے بہت بڑی تکلیف پہنچائی ہے مقتول کے لواحقین کو، لیکن بہرحال مسلمان ہیں، اور ایک دوسرے کے مسلمان کیا ہیں؟ بھائی ہیں نا. تو تمہارا ایک بھائی ہے جس نے کہ گناہ کر دیا ہے، اب تم چاہو تو قصاص بھی لے سکتے ہو، یعنی اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ معاف کر دیا جائے گا. معاف کرنا کیا ہے؟ دیت کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کے بدلے جو ہے کوئی رقم یا کوئی چیز لی جاتی ہے بدلے میں، جس کو کہ فدیہ کہتے ہیں یا دیت کہتے ہیں اسلام میں. تو وہ اس کے بدلے لے لی جاتی ہے. تو پیروی کرنا معروف طریقے کی اور ادا کرنا اس کی طرف احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ اگر تم میں سے کوئی، یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے نا، کہ اگر تم میں سے کوئی ایسی سچویشن میں ہو کہ اس کا بھائی یا اس کا کوئی گھر کا آدمی قتل کر دیا جاتا ہے، اور قاتل کو تم معاف کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ بھی اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ دینی لحاظ سے وہ تمہارا بھائی ہے. تو اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہو، احسان کا معاملہ کرنا چاہو، اور کوئی قیمت لے کے، کچھ پیسے لے کے، جو کہ خون بہا بھی کہا جاتا ہے، وہ لے کے تم اگر اس کو معاف کر دو تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے. اور جو کچھ بھی لیکن تم کرو تو اس کی پیروی کو معروف طریقے سے کرو. جو بھی طے ہوا ہے، یعنی جو کوئی بھی آپس میں جو بھی طے ہوتا ہے کہ بھئی اس کا اتنا فدیہ یا خون بہا دیا جائے گا، تو وہ رقم جو ہے وہ معروف طریقے سے کیا ادا کی جائے، یعنی جیسا کہ وعدہ کیا ہے. یہ نہیں کہ اس وقت وعدہ کر کے بعد میں مکر جائے اور دینے کی نیت نہ ہو، یا ستا کے دے. تو معروف طریقہ کیا ہے کہ جو طے ہوا ہے اس کو خوش اسلوبی سے، ایک یہ فیور سمجھ کے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پر ایک احسان کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جس کا آدمی قتل ہوا ہے اس کا دل تو بہت ہی دکھا ہوگا،
اس کا تو دل یہی چاہے گا کہ اس کو قتل ہی کر دے، لیکن پھر بھی اگر وہ معاف کر رہا ہے کچھ معاوضہ لے کے، کوئی فدیہ لے کے، تو اس کے ساتھ معروف طریقے سے ڈیلنگ کرے اور اس کو احسان کے ساتھ ادا کرے۔ احسان میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی جیسی نیکی کی گئی ہے اس سے بڑھ کے نیکی کرنا، یعنی آپ کے ساتھ جو نیکی کی جائے اس سے بڑھ کے آپ نیکی کا جواب دیں۔ تو احسان کیا ہے کہ جو طے ہوا ہے اس کو وقت پہ صحیح طریقے سے ادا کرے اور کوشش کرے کہ اس سے بھی زیادہ ہی دے دے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا کوئی آدمی قتل ہوا ہے وہ چاہے تو معاوضہ لے کے معاف کر دے اور چاہے تو احسان کا معاملہ کر دے، یعنی کچھ بھی نہ لے، ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اس کے پاس بھی یہ آپشن ہے کہ وہ چاہے تو لے پیسہ۔ بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن میں ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں کسی کے ہاتھوں کوئی قتل ہو گیا یا کسی ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، تو بعض دفعہ جو مقتول کے لواحقین ہیں وہ کچھ بھی نہیں لیتے اور ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ظاہر ان کے دل کتنے دکھے ہوئے ہوں گے یہ ہر ایک تصور کر سکتا ہے۔ جس کا کوئی پیارا جاتا ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، اور اس کو وہ شخص دیکھیں، ہمارے یہاں جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے نا تو ہمیں صرف اس کی موت کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے جانے کا غم ہوتا ہے، لیکن ہمیں اگر یہ بھی نظر آئے کہ اس شخص کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو تکلیف اور دگنی ہو جاتی ہے نا، اور پھر اس شخص کو سے بدلہ لینے کی خواہش بھی دل میں جاگتی ہے۔ تو وہ اگر اپنی اس خواہش پہ قابو پا کے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو یہ بہت بڑی نیکی سے بڑھ کر بھی نیکی ہے، یعنی احسان کا معاملہ ہے، اور پھر اللہ پاک کے پاس اس کا انشاءاللہ بہترین اجر بھی ہے۔ تو اس کو دونوں طرح سے آپ سمجھ لیجئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ چھوڑتا، وہ کہتا نہیں قتل کے بدلے صرف قتل ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جوش میں، جذبات میں، یا کسی ایسی نادانستگی میں، کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کے ہاتھوں کو قتل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس پہ بہت شرمسار ہوتا ہے اور وہ بہت پچھتاتا ہے اور توبہ کر کے اپنی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے اور مقتولین کے ساتھ، مقتول کے لواحقین کے ساتھ نیکی بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رعایت دی ہے کہ وہ جو کچھ اس سے غلطی ہوئی اس کی اصلاح کر لے۔ یہ فرض جتنے بھی آپ کو فرائض ابھی آگے آپ جتنے پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیے گا ان سب میں رعایت کی شکلیں بھی ہیں، یعنی ایک چیز پہلے فرض کر دی گئی ہے اور پھر راستے بھی بتائے گئے ہیں کہ کس حد تک گنجائش ہے، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رعایت ہے قاتل کے لیے کہ وہ اس کو ایک یہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے، کیسے زیادتی کرے، یعنی یہ زیادتی کرے کہ جو طے کیا تھا جیسے میں نے بتایا وہ نہ ادا کرے، یا ان پیسوں کو دینے میں ستائے، یا کسی اور طریقے سے ان لوگوں کو پریشرائز کرے کہ وہ پیسے بھی معاف کر کے ایسے ہی معاف کر دیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ زیادتی کے طریقے ہیں۔ تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو پھر اس کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ بتایا تھا نا میں نے آپ کو، جس طرح رحیم ہے بار بار رحم کرنے والا، اسی طرح علیم ہے بار بار دردناک عذاب، یعنی درد کی شدت کو کم ہی نہ ہونے دینے والا، نئے سرے سے نئی تکلیف کے ساتھ ہونے والا عذاب علیم ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ،
یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل رکھنے والوں، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو آیت ہے اور جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں غیر مسلموں کو تو چھوڑیں، مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو قتل کی سزا کو، پھانسی کی سزا کو یا کسی اور طریقے سے قتل کے بعد جو سزا موت کی دی جاتی ہے اس کو بہت وحشیانہ سزا کہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے ظالمانہ سزائیں ہیں اسلام کی، اور بہت یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک جان تو چلی گئی اور دوسری جان کو بھی لے لیا جائے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو بہت سے بظاہر پڑھے لکھے لیکن جاہل لوگ اندر سے جاہل ہیں، ذہنی طور پہ جاہل ہیں، جو اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیم کو نہیں سمجھتا وہ جاہل ہے۔ تو اس قسم کی باتیں، ڈسکشنز، مذاکرے شاید ہو سکتا ہے کبھی آپ نے بھی سنے یا پڑھے ہوں کہ اس چیز کے فیور میں آتے ہیں کہ جی پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے، قتل کے جو قاتل ہیں، مجرم ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک جان تو چلی گئی دوسری جان بھی لے لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی جان جو ہے نا اس کی بڑی حرمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ احترام والی چیز جو ہے دنیا میں وہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر، لیکن ایک انسان کی جان کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کوئی خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا دے، اس سے وہ جو ہے وہ کم ہے، اس سے زیادہ بڑی برائی کیا ہے کہ کسی انسان کی جان لے لی جائے۔ یعنی آپ یہ سمجھئے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ پاک کے نزدیک ایک جان کی قیمت، ایک جان کی حرمت دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور اسی لیے جہاں پر قتل ہونے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ ظاہر ہے اللہ نے جس جان کو دنیا میں بھیجا ہے اس کو واپس بلانے کا، اس کو لینے کا حق بھی صرف اللہ کا ہے، اور اگر کسی نے اللہ کا یہ حق اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ انسان دنیا میں آئے ہیں جو بھی، وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، اور امانت جو ہے نا وہ اپنے امین کے ہی ہاتھوں پہ سونپی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے جسم کو، اپنے جسم کو، یعنی صرف قتل ہی نہیں بلکہ خودکشی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا جسم ہے، ہمارا جو دل چاہے ہم کریں، ہم جیسے دل چاہیں اس کو تکلیف پہنچائیں، ہم جیسے دل چاہیں اس کو سزا دیں۔ نہیں، آپ کا جسم بھی اور آپ کی روح بھی، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ تو خودکشی کرنے والوں کے لیے بھی بہت ہی بڑی سزا اور دردناک عذاب ہے، قیامت تک وہ مطلب مرنے کے بعد بھی وہی سزا ان کو بار بار ملتی رہے گی جس طریقے سے کہ وہ مرے تھے، انہوں نے اپنی جان لی تھی۔ تو اللہ کے نزدیک انسان کی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ آگے آپ اور بھی جگہوں پہ ابھی جو احکامات آ رہے ہیں آپ اس میں دیکھیں گے کہ ان میں جو رعایت دی گئی ہیں وہ صرف اسی لیے کہ انسان کو، اس کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ جان جو ہے نا وہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی اس کو لینے کا حق رکھتا ہے۔ اور ایک انسان کا قتل جو ہے نا وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے تمام انسانوں کو مار دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا تو دنیا میں ایک ایسی جرم کی داغ بیل ڈال دی، ایک ابتدا کر دی کہ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں وہ قاتلوں کو تو سزا ملے گی، ساتھ ساتھ ان میں قابیل کا بھی حصہ گناہ میں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکی کے کام میں پہل کریں، نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، تو پھر آگے وہ جہاں تک وہ نیکی کا سلسلہ چلتا جائے گا وہ ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا جائے گا۔ اور اسی طرح برائی کا سلسلہ اگر آپ چلائیں گے، کوئی برائی کا کام ابتدا آپ کریں گے اور لوگوں کو برائی کی طرف راغب کریں گے تو وہ برائی کا بھی سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس میں حصے دار برائی کرنے والا پہلا جو ہے وہ بھی شامل رہے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا
کہ بعد میں آنے والے ان کو ہی صرف گناہ ملے، بلکہ جس نے اسٹارٹ کیا اور جس نے لوگوں کو اس راستے کی طرف بلایا اس کو اس کا حصہ بھی ملتا جائے گا۔ تو یہاں پر اسی لیے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قصاص میں زندگی ہے۔ الٹی بات لگتی ہے نا بظاہر کہ قصاص میں تو جان لی جا رہی ہے، تو زندگی کیسے ہے؟ قصاص کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جان کے بدلے جان لی جا رہی ہے، تو پھر اس میں زندگی کیسے ہے؟ اس میں زندگی ایسے ہے کہ ایک قاتل کو سزا دی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، بہت سارے لوگ غصے کے وقت اپنے کو کنٹرول کرنے لگیں گے، بہت سارے لوگ جو ہیں اس واقعے سے ڈریں گے، عبرت پکڑیں گے اور ایسی کسی سچویشن میں اپنے پہ قابو پائیں گے اگر پراپر سزا دی جائے گی تو۔ قصاص اگر قاتل کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پیسے لے کے ایک وتیرہ ہی یہ بنا لیا جائے گا کہ جی سزا دینی ہی نہیں ہے، یہ تو بہت وحشیانہ سزا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہی ہوگا جو آج ہمیں ہر معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ قاتل دیدہ دلیری سے گھومتے پھرتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے مارتے ہیں، جس کی جان چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو پراپر سزا نہیں مل رہی، قانون ان کو چھوڑ دیتا ہے، قانون میں خامیاں ہیں اور کچھ بااثر لوگوں نے ہر چیز کو خریدا ہوا ہے۔ صرف اپنے پاکستان کی میں بات نہیں کر رہی، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ آپ دنیا میں ہر طرف دیکھیں، سب طرف یہ ایسا ہی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قتل جیسا جرم جو ہے وہ بھی بڑی آرام سے لوگ اور بڑی دیدہ دلیری سے کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو سزا کا خوف ہی نہیں ہے۔ تو قصاص میں زندگی ہے، ایک قصاص لینے سے پتہ نہیں کتنی زندگیاں بچ سکتی ہیں اگر ایسی سزا دی جائے۔ اگر اس طرح پھانسی پہ لٹکایا جائے تو بہت سارے لوگ اس خوف سے، سزا کے، اس دہشت سے، اس عبرت سے، بہت سارے لوگ اپنی شاید اصلاح کر لیں، اپنے کو کنٹرول کر لیں۔ اے عقل والوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، عقل رکھنے والوں، خدا را اپنی عقلوں پہ زور دو، سمجھو اس بات کو، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، غور کرو اس پہ۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، کہ دوسری زندگیاں بچ جائیں گی اگر تاکہ تم پرہیزگار ہو سکو، تاکہ تم بچ سکو۔ تتقون، تقوی کہتے ہیں بچنے کو بھی، پرہیزگاری کو بھی کہتے ہیں، تو تاکہ تم بچ سکو۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں زندگی ہے، کیونکہ ایسی سزاؤں سے باقی لوگ بچ سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ایک نیا حکم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا۔ پھر ایک اور فرضیت۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی تھی۔ کیوں منسوخ ہوئی ہے؟ کیونکہ وصیت کے تمام، یہ آیت جو ہے ایکچولی وصیت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ جب آگے سورہ نساء ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو سورہ نساء میں بہت تفصیل سے وصیت کا پورا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب وصیت کا پورا طریقہ جب آنے کے بعد پھر اس آیت کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ یہ اس وقت تھی جب کہ کیا ہوتا تھا، کوئی وصیت کا کوئی پراپر کوئی طریقہ نہیں تھا، اور لوگوں کا جس کو دل چاہتا تھا اس کو اپنی ساری جائیداد یا اپنا جو کچھ بھی تھا اس کا وارث بنا دیتے تھے۔ مثلا اگر کوئی کسی سے بہت دوستی ہے، کسی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ اسی طرح کسی ایک بچے کے نام سب کچھ کر دیا، یا 2 یا 3 بیویاں ہیں تو ان میں سے کسی ایک کے نام سب کچھ کر دیا۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا تھا کہ اب اگر فرض کریں کسی اپنے بہت اچھے دوستیاں بہت عرب جو تھے بڑے مہمان نواز بھی تھے اور دوستیوں میں بھی بڑے ان کا وہ ہوتا تھا، تو وہ اپنے بعض دفعہ وہ اپنی پوری جائیداد اپنے کسی دوست کے نام کر جاتے تھے۔ اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ دوست تو مالدار ہو گیا لیکن اپنے بیوی بچے سڑک پہ آ گئے، اور بچوں کے اوپر بعض دفعہ بہت ہی مفلسی اور تنگ دستی کا وقت آ جاتا تھا۔ تو پھر اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب تم میں سے کسی کے پاس آئے
کون آئے؟ موت آئے، یعنی جب کوئی مرنے لگے، قریب المرگ ہو، یعنی اس کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ اب میں نہیں بچ سکتا، کسی ایسی بیماری میں ہو، کسی ایسے حادثے کا شکار ہو، یا بوڑھا ہو گیا ہو، ضعیف ہو گیا. کیونکہ جوانی میں تو ہم نہیں سوچتے نا کہ ہم مریں گے، حالانکہ مرتا تو انسان جوانی میں بھی ہے، لیکن سوچتا تو نہیں ہے نا. لیکن بڑھاپے میں تو سوچنے لگتا ہے نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب کسی کے پاس آئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آ جائے، ظاہر ہے اس کے بعد کیسے اس وقت وصیت کرے گا. جب کسی کے پاس آئے اور وہ مال چھوڑ کے جائے، ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ ہے تو وہ وصیت کرے گا، اور اگر وہ مر گیا اور وہ چھوڑ گیا مال، تو پھر اس کے مال کے کون کون حصے دار ہیں، ان میں کس کس کا حق ہے؟ ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھلے طریقے کے مطابق. یعنی اگر وہ وصیت کر رہا ہے تو بھی، اور اگر وہ وصیت نہیں کر پایا اور مال چھوڑ گیا تو بھی، اس کی وصیت میں کس کس کا حصہ ہے؟ سب سے پہلے اس کے والدین کا، اور پھر اس کے رشتہ داروں کا. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ دوستوں کے یا کسی ایک کے نام آپ سب کچھ کر دیں گے، بلکہ والدین کے اور رشتہ داروں کے درمیان یہ بانٹا جائے گا. اور یہ لازمی ہے متقین کے لیے، متقی لوگوں کے اوپر، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، یہ ان کے لیے لازم ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو بدل دے اس کو بعد اس کے جو اس نے سنا اس کو، تو اس کا گناہ ہوگا اس پر جس نے اسے بدلا ہے، جن لوگوں نے اسے بدلا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اب ایک آدمی نے تو وصیت کی اور وہ اسی کے مطابق کی کہ میرا مال جو ہے میرے والدین اور میرے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن جس نے یہ وصیت سنی اس نے اس کو بدل ڈالا، اس نے اس کو کچھ کا کچھ کر دیا. سپوز اس نے، اگر وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو اس نے کہا وہ جی مجھے سارا دے کے گئے، یا میرے حصے نام کر گئے، یا فلانے کو زیادہ دیا، یا کچھ بھی چینجز اس نے کر دیے، تو پھر اس کا گناہ جو ہے وہ صرف اسی پر ہوگا جس نے اس کو بدلا ہے. یعنی جس نے وصیت کی ہے وہ تو ظاہر ہے اب نہیں رہا، تو اس کو تو گناہ نہیں ملے گا نا. یعنی اگر کسی کے مرنے کے بعد اس کی وصیت، اس کی جائیداد یا اس کی جو بھی میراث ہے اس کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا گیا، تو پھر وہ آدمی گناہ گار نہیں ہے، بلکہ گناہ گار کون ہے؟ جس نے اس میں تبدیلی کی، جس نے اس کو بدل دیا. بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے کہ اصل میں کیا وصیت کی گئی تھی. اور یہ آیت میں جیسا کہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب باقاعدہ وصیت کا پورا اللہ تعالیٰ نے احکامات سورہ نساء میں اتار دیے، جس میں ماں باپ کا کتنا حصہ، اولاد کا کتنا حصہ، بیوی کا کتنا حصہ، شوہر کا کتنا حصہ، بیٹیوں کا کتنا، بیٹے کا کتنا، یہ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل جو ہے وہ آ گئی. اب کیا ہے؟ اب کسی کی وصیت کی ضرورت باقی نہیں رہی. پھر بھی وصیت کرنے کا حق باقی ہے کتنے حصے پہ؟ 1/3 پہ. یعنی آپ کی جائیداد کے 1/3 حصے پر آپ کا حق ہے. آپ اس کو کسی کے بھی نام کر سکتے ہیں، کسی دینی کام میں لگا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ مرنے کے بعد وصیت بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی اتنا میرا پیسہ جو ہے 1/3، صرف 1/3 کے لیے اس کو آپ کسی رشتہ دار کو ضرورت مند زیادہ سمجھتے ہیں، یا کسی فلاحی ادارے کو دینا چاہتے ہیں، یا کوئی اور کسی اور کو اس کا ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. اس میں آپ اگر صحیح کسی مطلب جگہ پہ یا کسی صحیح طریقے سے لگا دیں گے یا کسی مستحق کو دیں گے تو وہ بھی آپ کو ثواب اس کا بھی ملے گا، اور غلط دیں گے تو وہ پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ. لیکن بہرحال آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے 1/3 مال کو کسی اپنی مرضی کے مطابق کی وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز میں سپوز میں کسی فلاحی ادارے کو، کسی آرفنیج کو، کسی
کسی مدرسے کو، کسی ضرورت مندوں کے کسی ادارے کو، یا کسی اپنے فیملی کے کسی ضرورت مند کو، یا میں بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سالانہ کچھ وہ فنڈ میں دینا چاہتا ہوں، واٹ ایور، کوئی بھی آپ 1/3 مال ہے، یا اپنے بچوں میں سے آپ کسی کو زیادہ ضرورت مند سمجھتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بچوں کو پالک ہوتے ہیں، بچوں کو لے کے پالا ہوا ہوتا ہے، ان کے اپنے نہیں ہوتے بچے، تو وہ جائیداد میں تو ان کا حصہ نہیں ہوتا، تو آپ اپنی 1/3 جائیداد ان کے نام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور ایسا رشتہ، کوئی اور ایسی آپ کی زندگی میں ہے جس کو شرعاً جو آپ کا وارث نہیں ہے، لیکن آپ اس کو حصہ دینا چاہتے ہیں، کسی بھی وجہ سے دینا چاہتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، یا آپ اس کو ضرورت مند سمجھتے ہیں، یا جو بھی وہ آپ کا مال ہے، آپ کا حق ہے، تو آپ 1/3 مال اس کے نام کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام نے آپ کو دی ہے رعایت۔ اچھا، یہ رعایت آج بھی باقی ہے 1/3 والی، لیکن یہ جو احکامات تھے یہ منسوخ ہو گئے کہ والدین اور رشتہ داروں میں تقسیم والا، کیونکہ اب پوری ڈیٹیل آ گئی ہے، اب کسی کو وصیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر 1/3 مال کی کرنا چاہے تو کرے، ورنہ باقی کا سارا مال جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا جو بھی قرآن میں آ گیا ہے اسی حساب سے تقسیم ہونا چاہیے۔ اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ جو کوئی بھی جائیداد میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو اسی طریقے سے تقسیم کیا جائے جیسا کہ اسلامک قوانین میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اس میں وہی والی بات پھر آ جاتی ہے کہ اگر کوئی اس میں تبدیلی کرتا ہے، کوئی کمی بیشی کرتا ہے، آگے پیچھے بات کو کرتا ہے، تو وہ ذمہ دار ہوگا، مرنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے فمن خاف من موسن جنفن اور اسمن فاصلح بینہم فلا اسم علیہ۔ پھر کوئی ایک یہ بھی سچویشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ خوف کرے کہ جس نے وصیت کی ہے وہ جانبداری سے کام لے رہا ہے، یعنی اس نے وصیت میں غلط کچھ کر دیا ہے، یعنی اگر فرض کریں 1/3 دینا ہے تو اس نے ہاف کر دیا ہے، یا جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت جیسے والدین اور رشتہ داروں میں تقسیم ہونا ہے، لیکن اس نے اپنے دوستوں کو بھی دینے کو کہا ہے یا دوست کو ہی نام کرنے کو کہا ہے، تو جو ورثہ ہیں اور جن کو تک یہ وصیت پہنچتی ہے تو وہ جب یہ دیکھیں اور ان کو یہ خوف ہو کہ اس میں جو ہے طرفداری یا جانبداری یا کوئی مطلب اس طرح کا وہ ہے جو کہ مرنے والے کو جس کا گناہ مل سکتا ہے، تو وہ اس کی اصلاح کر دے ان کے درمیان، تو پھر کوئی گناہ نہیں اس پر۔ یعنی آپ سمجھیے، یعنی مرنے والے نے ایک وصیت کی، ایک تو وصیت یہ کی کہ بالکل صحیح وصیت کی، تو اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری اس کے ورثہ کی ہے کہ وہ جس طرح وصیت کی گئی ہے اسی طرح سے تقسیم کروائیں، اور اگر نہیں کروائیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، مرنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری کنڈیشن کیا ہوئی کہ مرنے والے نے ہی وصیت جانبداری سے کی ہے، اس نے ہی صحیح وصیت نہیں کی ہے، اس نے ہی اس میں جانبداری یا کسی ایک کی طرف فیور کیا ہے یا کچھ غلط وہ کیا ہے، تو اب جو ورثہ ہیں یا جن تک جب وہ وصیت پہنچی ہے اس کے سامنے کی گئی اور اس کو یہ پتہ چلا اور اس نے دیکھا کہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے یہ بات اور اس کا گناہ بھی اس آدمی کو مل سکتا ہے، اور اس نے اس میں اصلاح کر دی اور اس کو اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ کا حکم تھا اسی طریقے سے اس نے اس کو تقسیم کیا، تو پھر یہ اس کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ گناہ نہیں ہوگا کہ وصیت بدل دی، جس نے وصیت کی تھی ابھی جیسے اوپر تھا نا کہ یبدلونہ، تو وہ یعنی بدل دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ بدلنا جو ہے نا اس بدلنے میں نہیں آئے گا، بلکہ اس میں جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، نہایت رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دونوں کنڈیشنز ہم نے پڑھ لی کہ وصیت کے سلسلے میں کیا ہے، اور یہاں پر میں پھر سے وہ بات کہوں گی کہ یہ آیات جو ہے یہ اب منسوخ ہے اور آگے جو وصیت کے جو قوانین ہیں وہ آگے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بھی باتیں 1/3 اور جو وصیت میں تبدیلی والی بات ہے نا یہ ہمیشہ ویلڈ رہے گی۔ ٹھیک ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں، لکھ دیا گئے تم پر یا فرض کر دیے گئے تم پر روزے رکھنا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جو تم سے پہلے تھے ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیے ایک اور حکم، کتبہ 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 آ رہا ہے نا، قصاص جو قتل کے لیے لیا جائے وہ بھی کتبہ علیکم، پھر جب وصیت کی بات ہوئی تو کتبہ، پھر اب رمضان کی روزوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی کتبہ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ روزے فرض ہیں نا ہم پر، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ سارے احکامات فرائض ہیں، یہ سب ہمارے لیے لازمی ہیں ان کو کرنا۔ تو کتبہ علیکم، فرض کر دیے گئے تم پر روزے رکھنا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکی تھی نا کہ دیکھیں ہم سے پہلے جو امتیں تھیں اور ان کے جو بھی شریعت آئی اور جو بھی پیغمبر آئے، تو ہر دور میں نماز روزہ، کلمہ نماز روزہ، یہ دین کی بنیادی شرائط ہیں، رہی ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے لیکن یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی مختلف شرائط فرق تھی، یعنی تعداد فرق تھی، ٹائمنگز فرق تھے، اور اسی طرح اور بھی کچھ مطلب کنڈیشنز تھیں۔ اب جیسے پچھلی قومیں تھیں تو ان میں جو ہے صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا روزہ ہوتا تھا، یعنی بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ اکثر ہمارے یہاں محاورے میں اور اس میں کہا جاتا ہے نا چپ کا روزہ رکھ لیا، تو یہ پہلی قوموں میں رکھا جاتا تھا، یہ بھی روزہ ایک ہوتا تھا۔ آگے آپ پڑھیں گے نا سورہ مریم، اور اس میں تو آپ کو سورہ آل عمران میں، بلکہ انشاءاللہ بھی آپ آگے جا رہے ہیں تو پڑھتے جائیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے ظاہر ان کی پیدائش کے بعد جب لے کے بستی میں اپنی واپس آئیں تو ان کو بہت خوف تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے، کیونکہ وہ جس کنڈیشن میں تھیں اور کنواری تھیں اور ان کے پر کیا کیا الزام لوگ لگائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہی پیغام دیا کہ آپ وہاں جا کر کچھ نہیں بولیں گی، اور اگر لوگ پوچھیں تو آپ اشارے سے ان سے کہہ دیجیے گا کہ میں نے اللہ کی لیے نظر مانی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے میں نہیں بول سکتی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود بتائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں بولا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی یعنی ماں کی گود میں جو ہے وہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور میرا مطلب اپنا انٹروڈکشن انہوں نے خود کروایا اللہ کے حکم سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ چپ کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر ٹائمنگز فرق ہوتے تھے، بعض دور ایسے تھے جن میں 24 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ پھر ایسا بھی تھا کہ روزے میں اور مختلف شرائط بھی تھیں، اور اب جیسے ہمارا جو روزے ہم جو رکھتے ہیں نا، یہ بہت ہی ماڈریٹ، بہت معتدل، بہت یعنی ایک نرمی اور اعتدال والا روزہ ہے ہمارا۔ تو روزہ ہر قوم پر تھا، ہم سے پہلے قوموں پر بھی روزے فرض تھے، نماز فرض تھی، لیکن کتنی تعداد تھی، کتنے وقتوں کی تھی، کس طرح پڑھنا تھا، یہ ایک الگ بات تھی۔ جب اسلام کے بعد سے قاعدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے مہینے میں 3 روزے رکھنا مطلب رکھے جاتے تھے، یا ہر مہینے 3 روزے رکھے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عاشورے کا، اور اس کے ساتھ یعنی 10 محرم کا، اور اس کے ساتھ ملا کے 9 محرم کا، یعنی 9-10 کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہ روزے جو ہیں یہ روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ مطلب روزے رکھے جاتے تھے، یہ فرض تھے یعنی سمجھیے۔ لیکن باقاعدہ احکامات آنے کے بعد جب رمضان کے 30 روزوں کی فرضیت آ گئی
تو پھر وہ باقی سارے روزے جو تھے وہ نفلی ہو گئے، یعنی مہینے میں 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایام بیت جو کہلاتے ہیں وہ 13، 14، 15 کے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح 9، 10 محرم اور ذی الحج کے دنوں کے روزے جتنے بھی رکھ سکیں۔ تو یہ سارے روزے جو تھے یہ سب نفلی ہیں، اور فرض روزے صرف رمضان کے ہیں۔ تو روزے ہم سے پہلے کی قوموں پر بھی فرض تھے اور ہم پر بھی فرض ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ جو ہے نا وہ انسان کو تقویٰ کے قریب کر دیتا ہے، اگر وہ پراپر روزہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پراپر روزہ جو ہے نا وہ صرف بھوکے رہنے کا، پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنا تو فاقہ ہے۔ پراپر روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب، صوم کا مطلب ہے رک جانا، اللہ کے حکم کے آگے رک جانا۔ کس چیز سے؟ ہر چیز سے، ہر برے کام سے، صرف کھانے پینے سے نہیں، جھوٹ سے، دھوکے سے، چوری سے، ہر قسم کی برائی سے آپ رک جائیں، اپنے کو روک لیں۔ اس لیے کہ یہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے نا تو وہ یہ دنیا کی زندگی بھی اس کا روزہ ہے۔ آپ سے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ 2 روزے افطار کرتا ہے۔ ایک روزہ تو وہ ہے جو دنیا میں افطار ہوتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت آتا ہے اور ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اور ایک افطار ہمارا کہاں ہوگا انشاءاللہ تعالی؟ جب ہم جنت میں جائیں گے اور وہاں ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار ملے گا، اور ہمارا وہاں جو روزہ کھلے گا نا، وہ کون سا روزہ کھلے گا؟ وہ کون سا روزہ ہے جو ہم نے رکھا ہوگا جو کھلے گا وہاں پر؟ یہ زندگی کا روزہ۔ تو زندگی میں ہم صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں کیا ہر وقت؟ نہیں رہتے نا۔ تو کیا سمجھ میں ہماری آیا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں میں ایک یہ کنڈیشن اور ایڈ کر دی گئی ہے کہ ہم کھانے اور پینے سے بھی رک جائیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ روزہ ہے نام ہر برے کام سے رکنے کا، ہر برے کام کو چھوڑنے کا۔ اور مومن جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی پوری زندگی میں تمام برے کاموں سے بچنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کا روزہ جنت میں افطار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ رمضان کے روزے، 30 روزے جو کہ ہر سال رکھنے ہوتے ہیں، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان روزوں کے دنوں میں ہی اگر کوئی نیکی کے کام کرنے ہیں تو ہم کر لیں۔ بے شک اس کی بہت فضیلت ہے، رمضان کے صدقے کی بہت فضیلت ہے، رمضان کے ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ کے ملتا ہے، بے شک بے شک۔ لیکن یہ ہماری ٹریننگ ہے، یہ ہمیں پورے سال کس طرح رہنا ہے اس کی ٹریننگ ہے۔ ہم لیکن 1 مہینے کے روزے رکھ کے عید کے دن سے ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ پورا مہینہ کیسے گزارا ہے، ہم نے اس پورے مہینے میں کس طرح سے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ عید کے دن سے ہی ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ تو صرف ٹریننگ ہے جو باقی 11 مہینوں میں ہمیں اپنے لیے ایک روٹین بنانے میں آسانی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی ادارے میں، یعنی فوج میں ہو یا کہیں، تو وہاں پر کچھ سالوں کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس ٹریننگ کے بعد ان کو اپنی ڈیوٹیز پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ ساری زندگی تو ٹریننگ نہیں ہوتی نا، لیکن اسی ٹریننگ کو وہ ساری زندگی فالو کرتے ہیں، انہی رولز کو، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے روزہ ہمارے لیے ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے، کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا سینٹر ہے،
جہاں سے ٹرینڈ ہو کے ہمیں نکلنا ہے اور باقی کے 11 مہینے اسی طرح گزارنے ہیں جیسی ہمیں ٹریننگ اس مہینے میں ملی ہے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پراپر ٹریننگ ہی نہیں لیتے رمضان کے مہینے میں. کتنے لوگ ہوں گے جو رمضان کو صحیح طریقے سے گزارتے ہیں، رمضان میں صحیح طریقے سے عبادت کرتے ہیں، رمضان میں کسی برے کام کو نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، ٹی وی سے دور رہتے ہیں، میوزک سے دور رہتے ہیں، فضول باتوں سے دور رہتے ہیں، فون پہ جھوٹی سچی باتیں کرنے سے دور رہتے ہیں، صرف کھانے پینے سے تو سبھی دور رہتے ہیں. لیکن یہ جو ٹریننگ ہماری ہے یہ ہر برائی سے روکنے کی ٹریننگ ہے. ایامن معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. تو پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو گنتی کو بعد کے دنوں میں پورا کر لے. اب دیکھیے، ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پہلے ایک حکم اور پھر اس میں رعایت. اب کیا حکم آیا؟ روزے تم پر فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے، اب فرض کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ گنتی کے چند دن کے روزے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، پورا سال نہیں رکھنے، صرف چند دن، 1 مہینے کے روزے ہیں تمہارے لیے. لیکن اس میں بھی رعایت ہے. کیا رعایت ہے؟ کہ اگر تم بیمار ہو یا پھر تم سفر میں ہو تو پھر کیا کرو؟ چھوڑ دو، اور وہ چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لو. پورے سال میں جب تمہیں سہولت ہو اس حساب سے رکھ لو. اب دیکھیے، بیماری کی بھی بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، جب ہم قصاص اور اس کی بات کر رہے تھے کہ انسان کے جسم جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. تو اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا ایک کنڈیشن تو یہ کہ وہ اسے یہ اندازہ کہ میری جان جا سکتی ہے، یا جان نہیں بھی جا سکتی تو میری حالت بگڑ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ وہ روزہ چھوڑ دے. اس لیے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا جو ہے وہ تو ہے ہی اللہ کو ناپسند. اور اگر خدا نخواستہ اس میں جان چلی جائے تو پھر تو یہ گناہ بھی ہو گیا نا، کہ آپ کو پتا تھا کہ ایسا کرنے سے میری جان جا سکتی ہے. یہ نیکی نہیں ہے. اپنے کو تکلیف پہنچانا ہمارے دین میں نیکی نہیں ہے. ہمارے دین میں اپنے کو آرام پہنچاؤ، اپنے جسم کو آرام پہنچاؤ، اپنے کو نقصان نہیں پہنچاؤ، نیکی یہ نہیں ہے. تو بیمار اپنی کنڈیشن کو خود بہتر سمجھتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ ویسے بظاہر انسان ٹھیک لگتا ہے، جیسے شوگر پیشنٹس ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی شوگر بالکل کنٹرول نہیں ہوتی. بعض شوگر پیشنٹس بہت آرام سے روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کسی کو کسی سے دیکھیں، ہر انسان اپنی کنڈیشن کو خود زیادہ بہتر جانتا ہے یا اس کا ڈاکٹر اس کو بہتر بتا سکتا ہے. دوسرے لوگ کسی کو جج نہ کریں کہ فلانا تو شوگر ہوتے ہوئے بھی رکھتا ہے، ان کو کیا پرابلم ہے، یہ بات نہ کریں. اس لیے کہ ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بعض لوگ شوگر پیشنٹ، ان کی شوگر کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اتنا لمبا پیریڈ خالی پیٹ نہیں رہ سکتے، اور رہنے کی صورت میں جان اگر نہ بھی جائے تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی آرگن کو ان کے نقصان پہنچ سکتا ہے، یا بے ہوش ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے وہ بیمار خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے، یا پھر اس کا ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. اسی طرح سفر میں جو ہے روزہ رکھنا نہ رکھنا جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے. لیکن بعض سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت مختصر بھی ہوتے ہیں اور بہت آرام دہ بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کا 1-2 گھنٹے کی فلائٹ کا سفر ہے، آرام سے آپ کو جہاز میں بیٹھ کے آنا ہے اور جانا ہے، اور کوئی آپ کے لیے اتنا کوئی برڈن نہیں ہے اور آپ ایزیلی رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھ لیجئے. لیکن اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس سفر میں بھی آپ کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا اور آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ نہیں رکھیے. پھر وہی بات میں کہوں گی کہ یہ فیصلہ جو ہے نا وہ مسافر خود کر سکتا ہے. اگر اس کا
بائی روڈ ہے، لمبا ہے، جس میں پسینہ بھی آ رہا ہے، جس میں کہیں پر پانی ملنے کا بھی پراپر ارینجمنٹ نہیں ہے راستے میں، یا کوئی دھول مٹی ہے، سفر لمبا ہے، دھوپ گرمی کا وقت ہے، موسم ہے کچھ، اور وہ بالکل نہ رکھے. لیکن بغیر کسی عذر کے، یعنی جیسے ایک مختصر سا بھی کوئی سفر ہے تو کہیں جی سفر میں روزہ تو منع کیا گیا تو ہم تو نہیں رکھ رہے، تو رکھ لینا، اس صورت میں رکھ لینا بہتر ہے جبکہ آسانی ہو آپ کے لیے. مختصر سفر ہو، آپ اچھی صحت میں ہو، آپ ایزیلی رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھ لیجئے. لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ چھوڑ دیجئے اور اس کے دنوں کو بعد میں پورا کر لیجئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشن بھی ہے کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں ان کے لیے بدلہ ہے. طاقت رکھتے ہیں اس کی، کس چیز کی طاقت رکھتے ہیں؟ یعنی اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں کہ فدیہ دے سکیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا دے دیں. ایکچولی یہ بات یہ بھی منسوخ ہو گئی ہے، یہ بات آیت کا یہ حصہ، کیونکہ پہلے جب یہ روزے فرض کیے گئے نا تو اس میں یعنی وہ سب مسلمانوں کے لیے یہ آپشن تھا، صرف مریض اور بیمار کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے یہ آپشن تھا کہ وہ چاہے تو رکھ لے اور نہ چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن بعد میں یہ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی قانون آتا ہے نا فوری طور پہ ہو سکتا ہے کچھ بہت سارے لوگوں کے لیے اس کو فوری طور پہ ماننا مشکل ہو، ان کی سمجھ میں آنے میں اور اس کو امپلیمنٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ایک معاشرہ جب بنتا ہے، ایک چیز جب سیٹل ہوتی ہے تو وہ سارے احکامات آسان ہوتے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے روزے کا معاملہ بھی یہ تھا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے روزے رکھو، لیکن اس پہ چھوٹ دی گئی کہ جو رکھنا چاہے رکھے اور نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دے. اور اس کا فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیا جائے. کیا کھانا کھلایا جائے؟ وہ کھانا جو کہ وہ خود کھاتا ہے، اسی طرح کا کھانا، یعنی جیسا بھی کھاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو کوئی بہت مربن اور اسپیشلی کوئی کھانا پکا کے دیا جائے، اور یہ بھی نہیں کہ جو اپنے سے کمتر اور بچا کچا کھانا دیا جائے. ایک اچھا مناسب کھانا جو کہ گھر میں عام طور سے کھایا جاتا ہے وہ کھانا ایک مسکین کو ایک وقت کا کھلایا جائے. پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر جب یہ شرط ختم ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی کہ روزہ جو ہے وہ اب ہر ایک کے لیے فرض ہو گیا ہے سوائے ان لوگوں کے، تو پھر اس میں یہ بھی شرط آ گئی کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جیسے کوئی پریگننٹ ہے، کوئی بچے کو فیڈ کرانے والی عورت ہے، یا جیسے میں نے بتایا کوئی شوگر پیشنٹ ہے. اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ بیمار کے اس میں بھی نہیں آتے، مسافر کے اس میں بھی نہیں آتے، تو پھر ان کا کیا کیس ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہو؟ ان کے ساتھ بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ جیسے کوئی پریگننٹ ہے یا کوئی بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے اور بچے کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے. تو اگر اس عورت کے لیے کھانا ضروری ہے اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے یا اپنے بچے کو فیڈ کرانے کے لیے، تو وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے، وہ بعد میں رکھ لے. اور اس میں بھی دو رائے ہیں، ایک تو یہ ملتی ہے کہ وہ اس وقت تو فدیہ دے دے اور بعد میں جب اس کو موقع ملے تو روزہ رکھ لے. لیکن اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان دنوں کے روزوں کو بعد میں رکھ لے. ایکچولی فدیہ صرف اس کنڈیشن میں دیا جاتا ہے جبکہ انسان کسی ایسی بیماری یا کسی ایسی تکلیف میں ہو کہ جس میں اس کو اپنے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو. یعنی اگر کوئی بوڑھا ضعیف آدمی ہے اور وہ اس حد تک بیمار ہے، کمزوری اتنی بڑھ چکی ہے، ضعیفی اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہو کہ ابھی اس سال تو میں رکھ نہیں پا رہا ہوں تو اگلے سال کیا، یعنی میں اور فرسٹ ہی ہوتا جاتا ہے نا انسان، ٹائم ٹو جیسے گزرتا جاتا ہے. تو پھر اس صورت میں وہ جو ہے کیا کرے، وہ فدیہ دیتے، روزہ نہ رکھے.
دے دے، روزہ نہ رکھے، کیونکہ کیا پتا اگلے سال تک کیا سچویشن ہو اور کیا نہ ہو، یعنی اس میں بہتری کی. اب جیسے کوئی پریگننٹ ہے یا کسی کے ساتھ کوئی وقتی بیماری ہے، جیسے فرض کریں خدا نخواستہ کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، جوائنٹس ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جس میں روزہ وہ نہیں رکھ سکتا، بے انتہا ویک ہے، پرہیز ہے، اس کا کھانے پینے کی احتیاط ہے اور وہ بالکل اس قابل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ امید تو ہے نا کہ انشاءاللہ 2-4 مہینے 6 مہینے میں بہتر ہوتا جائے گا. اور جب دن چھوٹے ہوں گے یا سردیوں کے دنوں میں یہ بھی ایک چھوٹ ہے نا کہ آپ اس وقت آرام سے رکھ سکتے، تو اس وقت اپنے روزے رکھ سکتا ہے، رکھ لے گا انشاءاللہ تعالی، تو وہ فدیہ نہ دے، اپنے روزے مکمل کر لے بعد میں. لیکن میں نے جیسے کہ بتایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اب اس کی حالت میں بہتری تو مزید آنے کے چانسز نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اور زیادہ ہی خراب ہو، تو پھر وہ ضرور فدیہ دیتے. اور جو کوئی نیکی کرے گا بڑھ کے، فمن تطوع، خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. یعنی کوئی اگر خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، نیکی کیا کرے گا؟ نیکی یہ کرے گا کہ جیسے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے نا، وہ 2 کو کھلا دے گا. نارمل کھانے کے بجائے بہت اچھا کھانا کھلائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی ایسا شخص ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی پریگننٹ ہے یا کوئی بیماری میں ہے، لیکن انشاءاللہ ایک ٹائم کے بعد وہ رکھ سکتا ہے روزے، لیکن وہ پھر بھی فدیہ اس وقت فدیہ بھی دے دے، بعد میں روزہ بھی رکھ لے. یہ ہے زیادہ بہتر نیکی، جو خوشی سے کر لے، اپنی کچھ بڑھ کے کر لے نیکی کا کام. دیکھیں ہر چیز کو اگر اس کے حساب سے کچھ بڑھ کے نیکی کرے نا، تو اللہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر اس سے بڑھا کے دے گا. تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. اب یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے کہ اس وقت یہ کنڈیشن چھوٹ دی گئی تھی کہ جو رکھنا چاہیں وہ رکھیں اور جو نہ رکھنا چاہیں وہ فدیہ دے دیں، اور جو بڑھ کر دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے ان کے لیے. لیکن روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، روزہ رکھنا افضل ہے. یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم ذرا سا بھی جانتے ہو، دیکھیں ایک روزہ جو ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بغیر کسی شرعی عذر کے کسی نے چھوڑ دیا، تو اس کے بعد وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہنا اس ایک روزے کے ثواب اور اجر کو نہیں پہنچ سکتا. تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے ہر لحاظ سے. روزہ برائیوں سے روکتا ہے، روزہ آپ کی ٹریننگ کرتا ہے، روزہ آپ کے اندر اللہ سے آپ کا تعلق جوڑتا ہے. کیونکہ رمضان میں آپ دیکھیں دورہ قرآن بھی کرتے ہیں، آپ قرآن کو ویسے بھی پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک ماحول ہی مختلف ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو ایک الگ کیفیت اور جذبہ اندر ہی ہر ایک کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. تو وہ چیز کو فیل کرنے کے لیے آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، بغیر رکھے آپ نہیں فیل کر سکتے. تو روزہ رکھنا جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے فرض کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سائنسی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ہیلتھ کے لیے بے انتہا مفید ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے ہندو اور کرسچنز جو ہیں، جو کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ سال میں 1 مہینے روزے رکھتے ہیں. ظاہر ہے وہ اجر و ثواب تو ان کو نہیں ملتا، لیکن وہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اپنی ہیلتھ اور فٹنس کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پورے سال جس میں جتنے ٹاکسک اور جتنی آپ کے گند جمع ہو جاتی ہے، وہ 1 مہینے میں آپ کی ساری صفائی ہوتی ہے آپ کے جسم کی. پھر صفائی سے یاد آیا کہ صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سارا دن پیٹ خالی رہتا ہے، اور روزے دار کے منہ میں ایک اسمیل سی بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ روزے دار کے وہ منہ کی جو اسمیل ہے، جس کو ہم بو کہتے ہیں کہ بو آنے لگتی ہے، وہ اللہ کو مشک بے انتہا تیز ایک خوشبو ہوتی ہے. اس خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے.
اللہ کتنا پیارا ہے نا، کتنی محبت کرتا ہے ہم سے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں. ہم تو دن رات اس کے لیے سجدے میں پڑے رہے ہیں، اس کا احسان مانتے رہے ہیں، پھر بھی کم ہے. لیکن وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم تو حق ہی نہیں ادا کر سکتے اس کی محبت کا. یعنی وہ اسمیل جو ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے منہ کے قریب اگر منہ لے کے جائیں تو ہمیں اچھی نہیں لگے گی، بری لگتی. وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند. روزے دار کی عبادت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خالص، یہ میری ہے، اس کا اجر میں دوں گا، میرے پاس ہے. بس کوئی طے نہیں ہوا ہے معاوضہ، کوئی نہیں کہا ہے. یہ جو کچھ بھی دیا جاتا ہے چاند رات کو، یہ تو صرف ایک مزدور کو اس کے مہینے کی اجرت ہے. باقی جو اس کا اجر و ثواب ہے نا، وہ اللہ کے پاس ہے. وہ کتنا دے گا، کس کو دے گا، کس کی کیا نیت کو قبول کرے گا، کون سی نیکی کا کیا اجر دے گا، کس چیز کو پسند کرے گا، یہ صرف اس کے پاس ہے. اللہ ہمیں بہترین اجر و ثواب لینے والا بنائے. رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اس کی عبادتیں کرنا نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کا بہترین اجر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو بہترین، اللہ پاک ان کی نیکیوں کا اجر دے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. میرے شوہر کو، میری ماں کو، میرے بھائی کو، میرے ساس سسر کو، میرے تمام خاندان کے جتنے بزرگ، جتنی میری دوستیں، میرے جاننے والے رشتہ دار، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ان کی نیکیوں کا. اور جو کوئی بھی کمی، جو کوئی بھی خامی، جو کوئی بھی گناہ ان سے ہو گئے، اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرما. اللہ ان کے لیے بہترین میزبانی فرما. اللہ پاک ہمیں ان کا ساتھ جنت الفردوس میں نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.